ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کے ہاں لوگوں کے مختلف درجات ہیں۔ جو جس قدر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھنے والا ہے اسی قدر وہ درجات میں بلند ہونے والا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں لوگوں کی اقسام کو دو چار قسم کی ہیں یا پھر درجات کو دو چار قسم کے ہیں۔ ہر نیکی انسان کا درجہ بلند کرتی ہے، اور اللہ نے جنت کے بھی 100 درجات بنائے ہیں، اور ہر نیکی میں سبقت لے جانے والا جس قدر سبقت لے جائے گا اسی قدر اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ ان درجات کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ بھی لازم قرار دیا گیا ہے کہ جو بندہ جس قدر نیکیاں زیادہ کرنے والا ہے، اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے، متقی پرہیزگار ہے، اور آپ لوگوں سے عمر میں بڑھ کر ہے، اس کی عزت کرنا، اس کے وقار کو پہچاننا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑے لوگوں کی، باعزت لوگوں کی، اور وہ جو عمر میں بڑے ہیں ان کی عزت اور چند ایک واقعات، ان میں زیادہ تر میں نے واقعات وہ شامل کیے جو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے، میں نئے واقعات کو شامل نہیں کروں گا، پرانے جو آپ سن چکے ہیں انہی کو دوبارہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ایمان کا جو ایمان ہے وہ بڑھ جائے اور ہمیں معلوم پڑے
کہ یہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی پر اس قدر زیادہ قربان ہونے والے تھے، وہ صحابہ جن کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں، صرف آخرت ان کی منزل اور آخرت کی فکر ہر لمحے ان کے ساتھ موجود ہوتی تھی، ان صحابہ کرام کے حوالے سے یہ گمان کرنا کہ وہ دنیا کے پیچھے لگ گئے تھے، وہ دنیا کے پیچھے لگ کے انہوں نے فلاں فلاں کام کر دیا تھا، یقیناً یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ نے ایک علاقے کا گورنر بنا دیا، 4 سے 5 ہزار درہم وظیفہ مقرر کر دیا، سارے کا سارا وظیفہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے، غرباء کو دے دیتے، مساکین کو دیتے، خود چٹائیاں بنتے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدن سے کچھ ٹکڑے ملتے کھانے کے اور وہ کھا لیتے، اور ایک کمبل تھا ساتھ میں، جہاں جگہ ملتی لیٹ جاتے اور سو جاتے۔ ایک شخص نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ہمارے علاقے کے گورنر ہیں، کیوں نہ میں آپ کو گھر بنا کر دے دوں، آپ کے پاس گھر نہیں؟ کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہتا نہیں، میں نے بنا کر دینا۔ وہ ضد کر گیا، کہا چلو بنا دو، پھر ایسا گھر بنانا کہ سلمان اگر لیٹے تو دیوار کو اس کے پاؤں لگ جائیں، اور اگر کھڑا ہو تو سر اس کا چھت کو لگ جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ایسا ہی گھر ان کے لیے بنا دیا گیا۔ کیا ان لوگوں کے حوالے سے لوگ یہ کہیں کہ ان لوگوں نے معاذ اللہ خیانت کر دی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو بکر کہ جب اللہ کے نبی یہ کہہ دیں کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، لاؤ اپنے اپنے گھروں سے جو چیزیں موجود ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ آج میرے پاس بڑا مال ہے، ابو بکر سے آگے نہیں میں گزر سکتا، ابو بکر مجھ سے آگے نہیں جا سکتا، آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، میں زیادہ مال لے کر آؤں گا۔ گھر گئے، آدھا سامان اپنے گھر رکھ دیا اور آدھا لے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا لائے؟ کہا اللہ کے نبی آدھا سامان گھر رکھ دیا اور آدھا اٹھا کر لے آئے۔ یہ بھی بڑی بات ہے۔ حدیث تو یہ کہتی ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کا ٹکڑا دے دو اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان جو بھی ہے اس میں سے آدھا اٹھا کر اللہ کے نبی کے پاس لے آئے۔ کچھ دیر بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، کہا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو چھوڑ کر آیا ہوں، سب کچھ اٹھا کر لے آئے، کچھ نہیں چھوڑ کر آیا۔ کہا اس دن میں نے سوچا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کی عدم موجودگی میں بھی اللہ کے نبی ان کے ایمان کی گواہی دیتے۔ ایک شخص اپنے بیل کو لے کر جا رہا تھا اور تھک گیا جاتے جاتے، بیل کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ بیل بولا، صحیح حدیث میں ہے، وہ بولا کہ مجھے اللہ نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا، سواری کے لیے نہیں۔ کہا تو بولا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، کہا ہاں یہ بولا ہے، میں بھی گواہی دیتا ہوں اس بات کی، ابو بکر بھی گواہی دیتا ہے اور عمر بھی گواہی دیتا ہے، حالانکہ ابو بکر اور عمر وہاں پر موجود نہیں تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جو ہر لمحے اس چیز کے حریص ہوتے کہ میں کیسے سبقت لے جاؤں نیکی کرنے والوں میں۔ کامیابی اس کی دلیل مل گئی، کامیابی کی علامت مل گئی، نیکی کر لی، لیکن ان کامیاب ہونے والے لوگوں میں بھی آگے کیسے بڑھ جاؤں؟ اللہ کے نبی نے ایک دن ذکر کیا جنت کے دروازوں کا، کہا جنت کے 8 دروازے ہیں، فلاں دروازے سے فلاں نیکی کرنے والا داخل ہوگا، فلاں دروازے سے فلاں نیکی کرنے والا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو 8 دروازے کے دربان جو ہے وہ اپنی طرف بلائیں گے، 8 دروازوں سے صدا لگائی جائے گی؟ ایسا شاندار بندہ بھی کوئی ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں نعم وَأَرْجُو أَن يَكُونَ مِنْهُمْ، بالکل ہوگا ایسا بندہ، اور میں امید کرتا ہوں ابو بکر تم ان میں سے۔ کیا وہ ابو بکر جن کے حوالے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث کو، وہ جس میں کہا کہ ابو بکر فی الجنہ، کسی اور لفظ کو نہ لیا جائے، ان الفاظ کو صرف لے لیا جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اور فضیلت نہیں چاہیے جو اللہ کے نبی اس کو بیان کر دیں۔
لیکن بہت سارے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے بہت سارے فضائل بیان کیے، اور اللہ کے نبی کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے ایمان لانے کے بعد اسلام کو ایک نئی شان اللہ نے عطا کی تھی، جو اپنی زبان سے کسی اچھے کام کا ارادہ کرتے، اللہ کے نبی کو مشورہ دیتے، اللہ کے نبی یہ کام ہونا چاہیے، اللہ اس کو قرآن بنا کر نازل کرتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیا ہی شان اور قدر ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ وہ عثمان جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کریں، وہ عثمان جن سے فرشتے حیا کریں۔ صرف یہ جملہ سن کر وہ حدیث تو ذہن میں آئی ہوگی، جب اللہ کے نبی اپنے گھر میں موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ابو بکر آئے، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی بیٹھ کے، عمر آئے داخل ہونے کی اجازت دے دی بیٹھ کے، پھر عثمان آئے، اللہ کے نبی نے کہا ایک منٹ ٹھہرو، اپنے پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈالا اور پھر کہا عثمان کو اندر بلا لو۔ کہا اللہ کے نبی ایسا کیوں کیا؟ کہا وہ بندہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں، کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلافت دور کے اندر قحط پڑ گیا ایک بار، اس قحط میں ایک آواز لگانے والے نے یہ آواز لگائی کہ عثمان کے 100 اونٹ وہ مدینہ میں آ رہے ہیں، یا شاید یہ آواز لگی کہ عثمان کے 1000 اونٹ وہ مدینہ میں آ رہے ہیں جو سامان سے لدے ہوئے تجارتی، سارے کے سارے تاجر پہنچ گئے۔ کہا جو قیمت منڈی کے مطابق ہے اس سے زیادہ لے لو، 1.5 قیمت، یعنی 100 کی چیز آپ نے بیچنی ہے، ہم 150 دیتے ہیں آپ کو، آپ یہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم فروخت کر سکیں، اس کو لوگوں تک پہنچ سکیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے غرباء اور مساکین کے لیے اس کو وقف کر دیا اور اللہ کے نام میں دے دیا۔ اس حدیث کے تناظر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس ان کو حبر هذه الامہ کہا جاتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام میں قرآن کی تفسیر کو سب سے زیادہ جاننے والے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن عثمان رضی اللہ عنہ نے اونٹوں کو صدقہ کیا، اس رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا سفید کلر کا، بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے بڑا شوق ہے آپ سے ملنے کا، بڑا اشتیاق ہے آپ کی زیارت کا، آج زیارت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا میں جلدی میں ہوں، وہ جو عثمان نے اپنے اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کیے، ان کے عوض اللہ نے عثمان کا عقد اور نکاح جنت کی ایک حور سے کیا، اور اس نکاح میں شریک ہونے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ خواب بیان کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، کہا یہ میرا خواب ہے جو رات کو مجھے آیا۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب تھی، اور پھر امت میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ دل بھی انہی لوگوں کے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری کی ساری انسانیت کو ٹٹولا، اس میں جو سب سے بہترین دل پایا اس کو اپنے نبی کے لیے چن لیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر پایا۔ اس کے بعد اللہ نے دیکھا جس دل کو کائنات میں سب سے اچھا پایا ان کو اپنے نبی کا ساتھی اور صحابی بنا دیا۔ اور پھر وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیٹھتے ہیں، جو اللہ کے نبی سے ہمیشہ ایسے سوالات کرتے ہیں جن سے آخرت سنور جائے، وہ غرباء صحابہ جو آئے تھے، اللہ کے نبی عمرہ تو نیکیاں وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ صدقہ بھی کر جاتے ہیں، وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمیں کو بتائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ انہوں نے مال نہیں مانگا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہمیں بھی مال مل جائے، ہم بھی صدقہ کریں، بلکہ کہا کوئی ایسی چیز بتا دے کہ ان سے فضیلت میں اوپر چلے جائیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ بتایا، پھر آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو عمراء کو بھی پتہ لگ گیا، اب کیا کریں؟ کہا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ عطا کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے شوق تھے نیکیوں میں سبقت لے جانا، دنیا کو ترک کر دینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی
سب سے زیادہ خوش بخت بندہ جس کو آپ کی شفاعت ملے گی قیامت کے دن وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے متعلق بیان کرنے سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پتہ کیا کہا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ تمہارے علاوہ مجھ سے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا، تم علم کے بڑے حریص ہو اور مجھے پتہ تھا تم یہ سوال مجھ سے کرو گے۔ اور پھر کہا جو خالصتاً اخلاص کے ساتھ لوگوں میں خوش بخت انسان ہوگا، خالصتاً لا الہ الا اللہ کہنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کے تناظر میں بھی یہی بات آتی ہے کہ جو کلمہ جو بات اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے نکال دی اس کو ماننا پڑے گا۔ اور اس حوالے سے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی چھوڑ دیں، میں نہ ان کی تعریف کرتا ہوں نہ ان کی مذمت کرتا ہوں، نہیں، ان کی تعریف کرنی پڑے گی، یہ ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت کرنی پڑے گی، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں اللہ کے نبی ایک دن میرے گھر میں موجود تھے، میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کپڑے میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اپنے اوپر ممکن ہے ٹھنڈا موسم ہو یا کسی وجہ سے اپنے اوپر کپڑا لیا ہوا تھا۔ کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی، اجازت دی اللہ کے نبی نے، اندر آ گئی، اور اللہ کے نبی ویسے ہی ایک ہی کپڑے میں میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ کہا اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ کی باقی ازواج نے بھیجا ہے کہ آپ عائشہ کے والے سے انصاف کریں ان کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف کیا کرتے تھے یقیناً، لیکن یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ عائشہ کی طرف میرا دل زیادہ مائل ہے، اس پر میری پکڑ نہ کرنا، لیکن ظاہری معاملہ باری کے حوالے سے قطعاً اللہ کے نبی نے کبھی کوئی ناانصافی نہیں کی۔ جو چیز ایک کو دینی وہ سب کو دینی، لیکن شاید یہی تھا کہ اس کی طرف اللہ کے نبی کی زیادہ مائل کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ کیا تم اس کو پسند نہیں کرتی جس کو میں پسند کروں؟ اللہ کے نبی کیوں نہیں، مجھے وہ پسند ہے جس کو آپ پسند کریں۔ کہا پھر عائشہ سے محبت کرو، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ چند ایک شخصیات جن کا ذکر کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے، اللہ کے نبی کے گھر والے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سسر ہیں، عمر اللہ کے نبی کے سسر ہیں، عثمان دوہرے داماد ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی داماد ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہیں، عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یہ سارے ہی گھر والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، ان کا خیال رکھیں، ان کے حوالے سے کسی شک میں نہ پڑ جانا، کو مذمت نہ کر بیٹھنا ان لوگوں کے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی، وہ جس نے اللہ کے نبی کی زیارت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ ان سارے فضائل کے اندر موجود ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کیے اجتماعی طور پر، اور وہ فضائل بہت زیادہ ہیں۔ چند ایک سے دو روایت بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں، اللہ ہم سب کو دکھائے، وہ بتاتے ہیں کہ بہت بڑا ہے احد پہاڑ، کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ کہا اگر احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی صدقہ کرتا ہے، اور ایک روایت میں او مثل الجبال، یا کئی پہاڑوں کے برابر صدقہ کر دے، تو وہ میرے کسی صحابی جس نے میرے ساتھ کوئی ایک عمل کیا، یا جس نے، ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا، کہا یہ کئی پہاڑ بھی صدقہ کر کے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی فضیلت بہت ہے، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں اس فضیلت کو سمجھنا چاہیے۔ صحابہ کرام، ان سے محبت کرنا، ان کے فضائل کو سمجھنا، اور ان کا ہر موقع پر دفاع کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو صحابہ کرام کی مذمت کرے، جو صحابہ کرام کے حوالے سے برا کلمہ ادا کرے، تو ہم اپنا کوئی موقف بیان نہیں کرتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لعنت اللہ
اللہ کی لعنت، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی اس پر لعنت۔ اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو یقیناً اس پر اللہ کی لعنت ہو جو بندہ صحابہ کرام کے حوالے سے برے کلمات ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے ان سارے کلمات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور وہ باتیں جو ہمیں سنائی جاتی ہیں کہ فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، بے بنیاد باتیں ساری کی ساری، تو ایسی باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام، ان سے محبت کریں، ان کے نیکی اور تقوی پر یقین کریں، شک نہیں، یقین کریں اس پر۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جی میں تو ان کو برا نہیں کہتا لیکن پتہ نہیں کیا معاملہ، پتہ نہیں، وہ اہل ایمان میں سب سے بلند ہے اللہ کے نبی کے بعد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ جو اللہ کے نبی نے ان کے حوالے سے فضائل بیان کر دیے، انفرادی یا اجتماعی، وہ سارے کے سارے فضائل ہمیں انہیں سمجھنا چاہیے، ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اگر کبھی کسی صحابی کے ہاتھ سے کسی دوسرے صحابی پر کچھ ظاہراً کوئی زیادتی یا ظلم ہو چکا تو وہ اس معاملے کو اس دنیا میں ختم کر کے گئے ہیں، معافی مانگ کر گئے ہیں، بدلہ دلوا کر گئے ہیں، اور اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہو گئے۔ حتیٰ کہ یہ کسی عام صحابی کا معاملہ نہیں تھا، یہ کبار صحابہ کرام کا بھی یہی رویہ تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار اپنے غلام سے کہنے لگے، کہتے ہیں فلاں موقع پر میں نے تمہارے ساتھ سختی کی تھی، تم مجھ سے اس کا بدلہ لو۔ حالانکہ اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ امیر تھے، مومنوں کے امیر تھے۔ تو غلام نے پس و پیش کیا کہ نہیں ایسا، تو کہا نہیں، میں تمہیں کہتا ہوں اس کا بدلہ لو مجھ سے۔ اس نے عثمان رضی اللہ عنہ کا کان پکڑ کر کھینچا تھوڑا سا، کہا نہیں ایسے نہیں، اس کو زور سے کھینچو تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو قطعاً وہ صحابہ کرام یقیناً ایسی شخصیات تھی جن کی تربیت خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور جو بندہ ان کی نیکی، ان کے تقوی اور ان کے اخلاق و کردار کے اندر شک کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی تربیت میں شک کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو بندہ ان کے حوالے سے شکوک و شبہات میں ہے، وہ اللہ کے نبی کی ان ساری روایات کے حوالے سے شکوک و شبہات میں جو اللہ کے نبی نے بیان کر دی۔ بہت سارے لوگ وہ صحابہ کرام کو برا نہیں کہتے، اور میں بار بار یہ بات ضرور اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ صحابہ کرام کو برا نہیں کہتے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم تو بس چھوڑ دو، جی ختم کرو، جو بھی تھا، جو بھی کیوں تھا۔ آپ ان کی تعریف کریں، ان سے محبت کریں، محبت کا اظہار کریں، اور ان جیسا ایمان لانے پر ہمیں کامیابی کی نوید سنائی گئی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور وہ روایت جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ تم یہود کے پیچھے لگ جاؤ گے، ان کے مشابہ چلو گے، حتیٰ کہ جیسے دو جوتے ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں نا، ایسے ہی تم یہود کے مشابہ ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی نے اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ اگر یہود میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے گا تو میری امت میں سے بھی ایسا بدبخت ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں کہا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، یہود میں 72 بنے تھے، اور ان میں سے سارے جہنم میں ہوں گے، ایک جنت میں ہوگا۔ اللہ کے نبی وہ کون سا ہوگا پوچھا گیا، اسی وقت سوال کیا گیا، کہا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو جو بندہ صحابہ کے ایمان میں ہی شک کرنا شروع کر دے، وہ صحابہ کے طریقے پر کیسے چلے گا؟ وہ تو نہیں چلے گا۔
جو ابو بکر کے ایمان میں شک کرے وہ ابو بکر سے متعلقہ ساری روایات میں شک کرنا شروع کر دے گا. اور یہ ایک بڑی سازش ہے جو امت کے خلاف کی گئی ہے کہ صحابہ کا شک ڈال دو تو دین اسلام کی تعلیمات سے ان سب کو دور کر دو. وہ ساری کی ساری تعلیمات ان میں شکوک و شبہات ڈال دیں. کیوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مشکوک باتیں کی جاتی ہیں؟ اس لیے کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری روایات بیان کی، ہزاروں روایات ان سے ملتی ہیں. ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے امت کو شک میں ڈال دو تو ہزاروں روایات ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور امت ان روایات کو چھوڑ دے گی. اور یہ صرف ان لوگوں نے نہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں نے بھی جو اسلام کی کچھ تعلیمات کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں. کسی صحابی سے اگر کچھ مل گیا تو انہوں نے اس صحابی کی فقاہت پر ہی شک کرنا شروع کر دیا. اور یہ باقی مسالک جو ان کی کتب میں بھی لکھا ہے کہ ابو ہریرہ وہ فقیہ صحابی نہیں تھے معاذ اللہ. تو اس لیے ہر صحابہ کے حوالے سے یہ عقیدہ الصحابہ کلہم عدول، صحابی سارے کے سارے عادل ہیں. ان کی عدالت میں، ان کے کردار میں، ان کے اخلاق میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں. یقیناً ہر صحابی جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ کی مجلس میں شامل ہوا، اس کی عزت کرنا، اس کے وقار کو پہچاننا، اس کے ایمان پر پوری طرح یقین کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور اس فکر میں ہمیں خوب مضبوط ہو جانا چاہیے.